رحمتی، یہ تو پتہ نہیں میرے مولا نے کتنا کرم فرمایا۔ اور لوگوں، کسی کے ایک مرتبہ بیٹھک میں چائے پینے جاؤ، دوسری مرتبہ کہتے ابو گھر نہیں، یا تو 25 رات بلایا، روزانہ بلایا، آ جاؤ میرے سے ملاقات کر۔ اللہ میرے کپڑے بھی تیری حیثیت کے نہیں، میرا لباس بھی تیری حیثیت کا نہیں، یا اللہ میرا وجود بھی کو جا، میرا یا اللہ عمل بھی کو جا۔ اللہ اکبر، فرمایا بندے آ جا، یا کپڑے نہیں دیکھا کرتے ہم، یا دل دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ستارہ ٹیکسٹائل کا مالک مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت امیر شریعت کے گھر کے حالت پتلے تھے۔ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا۔ مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک سے کہنے لگے امیر شریعت کے گھر کے حالات خراب ہیں، چلو ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ ملتان پہنچے، امیر شریعت رحمت اللہ علیہ مدرسے کے طالب علموں سے کھیل رہے تھے۔ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک کا تعارف کرایا۔ مفتی زین العابدین نے حضرت جی السلام، یہ ستارہ ٹیکسٹائل کے مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اچھے ہو، اللہ تمہیں بہترین جزا دے۔ یہ کہنے کے بعد پھر طلباء میں لگ گئے۔ مفتی زین العابدین کہنے لگے میرے کو نہیں ماری، میرے حضرت جی اس کی طرف متوجہ ہو، یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ دے گا تاکہ آپ کے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا۔ ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے۔ ایک دفعہ کا امیر شریعت نے توجہ نہ کی، دوسری مرتبہ کا عطا اللہ شاہ بخاری نے توجہ نہ کی، تیسری مرتبہ کا عطا اللہ شاہ بخاری نے توجہ نہ کی۔ مفتی زین العابدین کہنے لگے مجھے عجیب سا لگا، میں نے کان میں کہا حضرت جی مل والا آیا ہے۔ شاہ جی نے اپنی زلفوں کو لہرایا اور آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا حاجی صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، اب تو آپ مل والے کو لے آئے، جب آئندہ آیا کرو مل والے نہ لایا کرو، اس محفل میں دل والے لایا کرو۔ قرآن کی بہاروں میں دل والے آتے ہیں، مل والے نہیں آتے۔ بڑے بڑے ملوں والے دینے پر آیا، کیا آپ کو مجھے سب کو افطاری نہیں دی؟ دینے پر آیا، کیا آپ کو مجھے سب کو سب کچھ نہیں دیا؟ لیکن لیا کسی سے، امیروں کو کہا چلو، غریبوں کو کہا دے دے۔ کبھی لینے پر آئے صدیق کا مال لے لے، کبھی لینے پر آئے ابو عقیل کی مٹھی بھر کھجوریں لے لے، کبھی لینے پر آئے اللہ اکبر خدیجہ کے کڑے لے لے، کبھی لینے پر آئے ابو جہل کے منہ پر لعنتیں پھینک دے۔ میرے عزیزو، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اور مقدروں والے لوگوں جو آج قرآن کی محفل کے مہمان بنے ہو، نصیبوں والے لوگوں جو آج قرآن کی محفل کے مہمان بنے ہو، فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر، نماز کی تیاری، حضور مصلی پر تشریف لے آئے، صحابہ صفوں کے اندر بیٹھے، حضور نے دائیں بائیں دیکھا، آپ نے فرمایا نا بلال، کہاں ہے بلال؟ 10 منٹ ہو گئے، بلال کا پتہ کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، آپ نے بلال کو دیکھا، بلال نے حضور کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ بلال نے اقامت پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ اب بلال کو حضور ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، بلال حضور علیہ السلام کو دیکھ کے سر نیچے کر رہے ہیں۔ ابو بکر سے رہا نہ گیا، عبداللہ بن جابر سے رہا نہ گیا، حضرت عمر سے رہا نہ گیا، ابو ذر غفاری سے رہا نہ گیا، سلیمان فارسی سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگے بلال آج بتانا پڑے گا، فجر کی نماز سے پہلے کہاں ہو کے آیا؟ بلال نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا بلال بتا دے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر بلال کھڑے ہوئے منبر کے پاس، نمازیوں کی طرف صحابہ کی طرف منہ کیا، کہ اللہ اکبر، لٹتا پڑتا مار کھاتا مکے میں آیا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، کسی کی ڈیوٹی لگی لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی، کسی کی ڈیوٹی لگی جانور چرانے کی، نبی نے میری ڈیوٹی لگائی اپنے گھر آنے کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ میری فاطمہ چھوٹی ہے، بلال خدیجہ سے کام نہیں ہوتے، تو گھر چلا جایا کر، خدیجہ چکی چلایا کرے تو فاطمہ کو گودی میں اٹھایا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے میں گھر چلا جاتا، پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں زینب رقیہ سے کھیلا کرتا، خدیجہ روٹیاں پکا کے کھلایا کرتی۔ کملی والے آج فجر کی اذان دی، مجھے مئی خدیجہ یاد آ گئی، آج میں نے فجر کی اذان دی، مجھے خدیجہ یاد آ گئی۔ کملی والے 4 دن پہلے 2 دن پہلے میں جب مسجد میں آ رہا تھا، فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزر تھا، فاطمہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ، پہلے میں ماں خدیجہ کی خدمت کرتا رہا، آج میرا دل چاہ فاطمہ کے گھر کا کام کر کے آؤں۔ میں گیا اور میں نے کہا بیٹی ذرا پردے میں چلی جا، ذرا کونے میں چلی جا۔ یا رسول اللہ، فاطمہ پردے میں چلی گئی۔ میں نے کہا اماں
فاطمہ تو حسین کو لوریاں قرآن کی سنا، تیرے گھر کی چکیاں بلال چلائے گا۔ کملی والے میں 10 منٹ کے اندر جھاڑو بھی دے کے آ گیا، آٹا چکی چلا کے آٹا بھی بنا کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے بلال کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا بلال میری فاطمہ نے تجھے کیا دیا؟ حضرت بلال چیخے مار مار کے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے مجھے فاطمہ نے آج وہ دیا جو کسی نے آج تک نہ دیا۔ حضور نے فرمایا بتا، کہ کملی والے جب میں فاطمہ کے ویڑے میں جھاڑو دے رہا تھا، فاطمہ جھولی اٹھا اٹھا کے بلال کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ کملی والے جب میں چکی چلا رہا تھا، بلال کے لیے فاطمہ دعا کر رہی تھی۔ حضور نے فرمایا بلال بتا تو صحیح کس لیے گیا؟ کہ کملی والے ایک دن آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے تھے، یا اللہ میں فاطمہ سے پیار کرتا ہوں، جو فاطمہ سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، یا اللہ جو فاطمہ کی دل جوئی کرے تو اس کی دل جوئی کر۔ کملی والے میں فاطمہ کے گھر کا کام کرنے گیا تھا، اس لیے کہ زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ ساری بہاریں قرآن کی برکت سے آپ کی میری زندگی کے اندر آئے گی۔ ورنہ جاؤ گھروں کے اندر فریج موجود ہے، ریفریجریٹر موجود ہے، اے سی موجود ہے، ہر کمرے کے اندر ساری سہولیات ہیں، لیکن سونے والے کو، استعمال کرنے والے کو سکون مہیا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا اے سی کی ہواؤں سے سکون ملے گا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا فریج ٹی وی سے سکون ملے گا، پردوں کی چمک سے، پیلنگ سیلنگ سے سکون ملے گا؟ نہیں نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی کردار میں، محبوب کی زندگی گفتار میں، محبوب کی زندگی صبح میں شام میں، جب تک خدا کو نہیں دکھاؤ گے، خدا کی قسم نہ دنیا میں چین آئے گا نہ قبر کے اندر چین آئے گا۔ اگر محبوب کی زندگی دکھاؤ گے، خدا کی قسم قبر میں بھی سکون ملے گا، موت کے وقت بھی سکون ملے گا۔ اور وہ چیز جو تمہیں پسند ہو، وہ چیز جو تمہارا کلیجہ چیرتی ہو، دو اللہ کے نام پر۔ بیٹا اللہ نے ایک دیا، ماں نے کہا ڈاکٹر بناؤں گی، دادی نے کہا وکیل بناؤں گی، نانی نے کہا جج بناؤں گی، باپ نے کلیجے پر ہاتھ رکھا کہ وکیل بعد میں بنے گا، پہلے قرآن کا حافظ بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو پسند ہے۔ پرائمری فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ امتحان میں فیل ہو گیا، تیسری مرتبہ اسکول والوں نے کہا اسے کام پہ لگاؤ، تو تب اسے قرآن کے مدرسے میں لے کے آیا۔ اللہ کو ایسے جوان قبول نہیں، قبول وہ جو ذہانت میں، قبول وہ جو عقل میں، قبول وہ جو سمجھ میں ممتاز ہو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں وہ چیز اللہ کو دو جو تمہیں دیتے ہوئے پتہ لگے، اسے لیتے پتہ لگے۔ عبداللہ بن عمر بیمار ہو گئے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ ان کے غلام، ان کے خادم ہیں۔ عبداللہ بن عمر لیٹے بستر پہ، کہنے لگے نافع کا جی کہ مجھے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ مدینے میں مچھلی کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرت نافع کہتے بڑی تلاش کر کے 1.5 دینار کی میں مچھلی لے کے آیا، میں نے خود سالن بنایا، عبداللہ بن عمر کے آگے میں نے پیالے میں رکھ دیا۔ جب سالن تیار ہو گیا، اللہ اکبر، روٹی کا ٹکڑا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، شور میں بھگونے لگے۔ باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک فقیر نے آواز دی اور کہنے لگے انطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر دے۔ عبداللہ بن عمر کبھی فقیر کو دیکھتے ہیں، کبھی مچھلی کو دیکھتے ہیں، کلیجے پہ ہاتھ رکھا کہ نافع جا یہ مچھلی کا سالن فقیر کو دے آ۔ حضرت نافع کہنے لگے پیسے دے دو، روٹی دے دو، شوربہ آپ کو پسند ہے، مچھلی آپ کو پسند ہے، کہ بس تجھے کہا جا اللہ کے نام پہ دیا۔ نافع کہنے لگے میں نے سالن کا ڈونگا اٹھایا اور میں نے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب فقیر لے کے چلا، عبداللہ بن عمر ادھر کو ہوئے، میں فقیر کے پیچھے دوڑا اور میں نے جا کے فقیر کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا ہمارا امیر، ہمارا امیر، ہمارا حاکم کتنے دل کا بھوکا ہے، بیمار ہے، اس کا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، ایسا کر یہ مچھلی مجھے 2 دینار کے عوض واپس کر دے۔ وہ فقیر کہنے لگا مجھے اور کیا چاہیے، سالن میں نے کیا کرنا ہے، اس گھر سے نہیں دوسرے سے مل جائے گا۔ 2 دینار کا سالن واپس لائے۔ عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے ہاتھ دھو لیجئے، دسترخوان لگتا ہے۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، وہی مچھلی کا ڈونگا سامنے لا کے رکھ دیا۔ عبداللہ بن عمر نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ ناراضگی ہے، لگتا ہے خیرات قبول نہیں ہوئی۔ حضرت نافع کہنے لگے عمر، عبداللہ بن عمر یہ نہ کہے، میں تو مچھلی والے کے پاس گیا، فقیر کو 2 درہم دے کے آیا، اللہ اکبر، تاکہ مچھلی تو کھا لے، تجھے پسند ہے۔ وہاں عبداللہ بن عمر 2
लफ्जों में उम्मत को समझा के चले गए। फरमाया प्याला उठा, फकीर को दिया और 2 दिरहम भी फकीर को दिया, फकीर से वापस ना लेना। अल्लाह अकबर। क्या तूने मक्के मदीने के वाली से कुरान नहीं पढ़ा? हमें कुरान में बतलाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत के तकाजे पूरे नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। रब्बे काबा की कसम है, ओ नाफे, अगर मुझे राजी करना चाहता है तो मुझे मछली खाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना अल्लाह के नाम पे देने पे मजा आएगा। आज सारा मजमा मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों के, अपनी नस्लों के बदलने के लिए अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह कुरान की दौलत अता फरमा दे, अल्लाह हमारी बच्चियों को पर्दा अता फरमा दे, गैरत ईमानी अता फरमा दे। अल्लाह तेरी मेरी बच्ची को राबिया बसरिया बना दे, अल्लाह तेरे मेरे बच्चे को बायजीद बना दे, अल्लाह तेरे मेरे बच्चे को वक़्त का कामिल बनी वली बना दे, आमिल बना दे, आलिम बना दे, हाफिज बना दे। नौजवानों बुजुर्गों अपनी सफेद दाढ़ी हाथ में पकड़कर अपने बच्चों के लिए खुदा को रो के दिखा दिया करो। अकरिमू औलादकुम, हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों की इज्जत करो। अल्लाह अकबर। इज्जत मिलेगी कुरान वाली जिंदगी में, इज्जत मिलेगी हुजूर वाली जिंदगी में। आज सारा मजमा इज्जत वाली जिंदगी को पाने के लिए अल्लाह के दरबार में पुख्ता इरादा और अज़म करे और अपने गुनाहों से माफी मांगते हुए अपने रब को राजी करने की कोशिश करो और जुबान हाल से 3 मरतबा ये जुमला को, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। यकीन जानो अल्लाह का दस्तूर है। मौलाना एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, अल्लाह अकबर, क्या रमजान के महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कहाँ, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते कहाँ, अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है कहाँ? फिर ईद के बाद अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला भी अल्लाह वाला था, कहने लगा दुनिया का कानून है, हिसाब रोक के 15 दिन बाद दोबारा हिसाब लेना शुरू करते हैं। वो अरहमर राहिमीन है, अपने बंदे को एक मर्तबा माफ करता है, दूसरी मर्तबा पकड़ के कटहरे में नहीं लेके आता है। अल्लाह अकबर। अगर एक मर्तबा हिसाब माफ कर दे तो दूसरी मर्तबा हिसाब नहीं लेता है। अगर उसने अज़ाब कब्र हटा दिया तो हटा दिया, अगर उसने अज़ाब कब्र माफ कर दिया तो माफ कर दिया। मेरे अजीजों इतनी दुआएं हमारे वरसा के लिए, इतने सजदे, इतने रब्बी जालनी मुकीमस सलात की दुआएं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया की तमन्ना है। जब इतनी दुआएं कब्र में जा रही है तो उम्मीद है वो अजाब नहीं देगा बल्कि अजाब को रहमतों में तब्दील फरमाएगा। आज मेरे अजीजों अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर अपने लिए जिनको तुम कंधे पर छोड़ के कब्रिस्तान छोड़ाए हो, उठाकर उनके लिए आज सबके लिए खुदा से रहम मांग लो। रब्बे काबा की कसम है 25वीं रात है, लैलतुल कदर की रात है, पता नहीं दोबारा नसीब हो या ना हो। अल्लाह अकबर। पता नहीं इस कंधे की तरफ देखो, इस कंधे पर कितने जनाजे छोड़ के आए हो, इन हाथों की तरफ देखो कितनी मट्टी की मुट्ठियां लोगों के मुंह पर डाल के आए हो। ओ लोगों इन आंखों की तरफ देखो कितनी मैयतों को देख के आंसू बहा के आए हो। अगर रहे वो नहीं तो रहना आपने मेरे भी कोई नहीं। ओ लोगों अपनी अपनी मौत का मुराकबा किया करो। मौत का मुराकबा कैसे कि अभी फरिश्ता सामने आ गया और अभी उसने मेरी रूह निकाल दी, बीवी दौड़ रही है, अम्मी कह रही हाय मेरे पूत को क्या हो गया, बच्चा दुकान से आ गया, भाई दुकान बंद करके आ गया, अभी मेरे नरखड़े में रूह आके अटक गई, मेरी बीवी मुझे देख रही है, मेरे बच्चे मेरे सीने पे हाथ मार के रो रहे हैं, मेरी बच्चियां पैर पकड़ के रो रही हैं। फिर मुराकबा करो, हाय मेरी आंख बंद हो गई, मेरी बीवी की चूड़ियां उतार ली गई, मेरी बीवी के कपड़े बदलवा दिए गए, सफेद चादर पहना के बिठा दिया गया। और मेरी माँ को गशी के दौरे पड़ रहे, मेरे बाप को अटैक हो गया, एम्बुलेंस के अंदर मेरे बाप को ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। इधर मेरी मैयत पड़ी थी, अभी खड़ा था, अभी दुकान में था, अभी जेब के अंदर पैसे डाले, अभी बेटी के सर पे हाथ रखा, अभी बेटे को बुलाया था और कहा था तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाऊंगा, तुझे अपने हाथों से तेरे माथे पे सेहरा सजाऊंगा। अभी बेटी से कहा था तेरी शादी की खरीदारी सारी मैं करवा के आऊंगा। ये पड़ा, अभी थोड़ी देर बाद मस्जिद में ऐलान हुआ हजरात गौरी साहब का, हजरात मलक साहब का, भट्ट साहब का इंतकाल हो गया। फिर मुराकबा करो, मेरे लिए गर्म पानी चढ़ा दिया गया, बेरी के पत्ते आ गए, मेरे लिए बाजार से कफन आ गया। और लोगों कितने लोग हैं जिनके ईद के कपड़े दर्जी के पास सिलने गए हैं, लेकिन कफन लेके फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा है और कहता है ओ ईद के कपड़े पहनने वाले, कपड़े पैर में पहनेगा, पहले कफन पहनेगा, मैं तेरे दरवाजे पे लेके आ गया।
خدا پاک کی قسم میں عید کی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلا، اللہ اکبر، گلی میں شور ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا، ابھی گھر آیا، بچوں کو کہا عید مبارک، دھڑم کر کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ اکبر، بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے، بیٹیوں نے چوڑیاں اتار دی، بیٹوں نے کپڑے اتار دیے، بیوہ عورت نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا، کہنے لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا، عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا۔ لوگوں، ایک وقت آپ پر میرے پر آنے والا ہے، اللہ اکبر، پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے، تختے پر لٹائیں گے، پھر آپ کے میرے کپڑے کینچی سے کاٹیں گے، پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا موت کے وقت جھٹکا لگتا ہے، اگ ٹوٹ جاتا ہے، غسل دینے والا جب میت کا ہاتھ پکڑتا ہے، میت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا آرام سے ہاتھ لگا، فرشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بے جال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا لوگوں، میت کے چہرے پہ مکھی نہ بیٹھنے دو، اگر میت کے چہرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پہ رکھ دی ہو۔ فرمایا لوگوں، میت کو پانی آہستہ آہستہ گرم کر کے ڈالو۔ اللہ اکبر، فرشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی، اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر مراقبہ کرو، مجھے غسل دیا گیا، میرے سجدے والی جگہ پر کافور لگایا گیا، پھر مجھے کفن پہنایا گیا، جو پھول میری برات کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے۔ اللہ اکبر، پھر میری میت کو میرے بچوں میں لایا گیا اور کہا آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو، آخری مرتبہ ابو کو دیکھ لو۔ پھر میری بیٹی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے، میری بیٹی سورہ مزمل پڑھ رہی ہے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی۔ پھر اندر 4 آدمی آئے، کہنے لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا۔ پھر چرپائی کے پایوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت، اللہ اکبر، میری بچی چیخے مارتی باہر آ گئی، میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہنے لگی مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے باپ کو غچی کے دورے پڑ رہے ہیں، میری ماں میری چرپائی کی میری میت کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ انہی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے، لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے، اسی گلیوں سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اللہ غنی، پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو، جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو۔ میرے اپنے بھی آئے، میرے پرائے بھی آئے، ادھر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی، کون آ رہا ہے؟ چھوٹا بچہ ابا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر میرے یتیم کو میرے سرانے کھڑا کیا، ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے، بیٹے ابو کو آخری مرتبہ دیکھ لے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا چلو صفحے درست کر لو۔ پھر صفحے درست کرنے کے بعد 4 تکبیر نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ میرا چاچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا سگتی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرے بچپن کے اسکول کا یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا جگری یار ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ ہائری میری بدنصیبی، ریڑی والا تو جنازے کی دعا پڑھ کے چلا گیا، بیٹا خاموش کھڑا ہے، بھائی خاموش کھڑا ہے۔ یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے، آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس۔ پھر جنازے کا سلام پھیرا، پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ تو وہی ہے جو 2 گھنٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ جنازہ پڑھ گیا، سب موڑ کے گیا، مجھے قبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے گولڈی کا سگریٹ لگایا، یہ وہی ہے جو میرے دکھ و دردوں کا ساتھی تھا، کہتے لگا لگا کے ہنس رہا ہے ابھی تو اس ظالموں نے مجھے قبر کے اندر نہیں اتارا۔ پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا قبر میں اتارو، قبر میں اتارنے کے بعد کہا جائے گا اس کا منہ دیکھ لو سیدھا ہے کہ نہیں، پھر کہا جائے گا آجو مٹی ڈال لو، پھر میرا باپ بھی آئے گا، میرا بھائی آ کر میرے منہ پہ مٹی ڈال کے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک بالٹی چھڑکائی جائے گی، اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، پھر کہا جائے گا مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کل اتنے بجے ہوگی، رشتہ دار آئیں گے، دوست آئیں گے، میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا، کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا۔ فرشتے آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا؟ جو چاول پر گوشت کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو ٹھنڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا، جو شوگر والی چائے پہ لڑنے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے جھگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی، یتیموں کی غیبتوں کی اور بچیوں کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی آواز آئے گی۔ میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر 1 سال ہوگا میرے
میرا بچہ موٹر سائیکل گھوگو کرتا قبر کے پاس سے گزرے گا، بھائی بھی گزرے گا، 1 سال ہو جائے گا، ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا، اتنی بھی بے وفائی اچھی نہیں ہوا کرتی، تمہارا باپ صبح سے لے کر رات تک تمہارے لیے کیا کیا نہیں لے کے آیا کرتا تھا، کتنے نامراد نکلے، سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی، بچے یاد آئے، تجھے یار یاد آئے، تجھے باپ یاد نہ آیا، کاش تجھے باپ یاد آتا، آج جمعۃ الوداع تھا، آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا، عصر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا، او لوگوں فجر کے بعد ماں کے سے ملاقات کر کے سورہ یاسین سنا کے آتا، چاروں کل سنا کے آتا، سورہ اخلاص سنا کے آتا، کتنی بے وفائی، آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا، جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے، جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، پھر میں قبر کی طرف سے ان کی طرف سے منہ موڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کہوں گا، مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تیری مرضی پھولوں کی پتیاں ڈال، تیری مرضی اگربتیاں ڈال، تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کر، تیری مرضی جمعۃ الوداع کے دن دیکھ پکا کے میرے لیے ہاتھ اٹھا، ہم تو بے یار و مددگار ہیں، بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا، یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ او لوگوں، ماں باپ قیمتی سرمایہ ہے، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ گھر میں ہے تو قدموں کو دھو دھو کے بھی، اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر، رب کعبہ کی قسم ماں باپ راضی تو مصطفیٰ راضی، ماں باپ راضی تو خدا راضی، ماں باپ ناراض تو مصطفیٰ ناراض، ماں باپ ناراض تو عرش والا خدا بھی ناراض ہے۔ آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں میرے عزیزوں، اگر چاہتے ہو آج لیلۃ القدر کی بہاروں کو لینا، اگر آج چاہتے ہو تو آج بیٹھے بیٹھے جن سے سال سال ہو گئے، جن سے 6 مہینے ہو گئے ناراضگی، آج سارے گلے دور کر دو، آج ساری ناراضگیاں دور کر دو، آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا، یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ناراضگی آج ختم کر دو، اپنوں سے پرائے سے، کوئی یار سے، کوئی بھائی سے، کوئی سسرال سے، کوئی سالے سے، کوئی دیور سے، کوئی جیٹھ سے، کوئی جٹھانی سے، کوئی درانی سے، میری بہنوں خدا کے واسطے آج بغض کے، آج تکبر کے بتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو، آج رحمتوں کا سایہ لے لو، ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا۔ آج حضور کی مبارک زندگی اپنانے کا، او نوجوانوں پہلی صف سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو، میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ، پھر دوسری جگہ لاہور میں، کل عصر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیا میں، پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کینٹ میں، جمعے کی نماز میں پیر محل میں، عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں۔ اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل عصر کی نماز سے لے کر اب یہ 7واں بیان ہے، صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے، یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں، او لوگوں بیمار آدمی ہوں، پریشان ہوں، لاچار ہوں، چل میں نہیں سکتا، پتہ نہیں کون سا دکھ درد لے کر، پتہ نہیں کون سا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا، اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے، میرے سے بولنا نہیں جا رہا، لیکن میرے عزیزوں اگر میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جاگ گئے، اگر تیری میری زندگی داؤ پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سنت پر آ گیا، کسی نے داڑھی سجا لی، کسی نے گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لی، کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، کسی نے جا کے حرام کی کمائی سے توبہ کر لی، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لو مولی شرابیل سے، عبدالحنان مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہنستا ہوا قبر کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے میرے عزیزوں کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی چوڑیاں لا کے بیوی کو راضی کر رہا ہے، کوئی مہندی لا کے بیٹی کو راضی کر رہا ہے، کوئی جوتیاں لا کے بیٹے کو راضی کر رہا ہے، اور لوگوں آج آمنہ کے لال کو بھی راضی کر لو، عبدالحنان کیسے راضی ہوں گے، آج چہرے پر سنت سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو، آج چہرے پر داڑھی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو۔ او میرے عزیزو اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کپڑوں کو استری کر رہے
رہے ہو, قمیض استری کری, شلوار باقی رہ گئی, بجلی چلی گئی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ سلوٹ والی شلوار پہن کر دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا, داڑھی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا؟ اللہ اکبر. جب ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے, جب عمر بھی کھڑے ہو گئے, شانوں والے عثمان بھی ہو گئے, کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا, فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی میں لے کے کھڑی ہوگی, حضرت حسن بھی ہوں گے, زینب, رقیہ, خدیجہ, عائشہ بھی ہوں گی. بتا تیرا میرا وہاں کیا کام ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک کردار میں, لباس میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تو نبی کا طریقہ زمین پر دکھا دے, پروردگار عالم عرشوں سے تجھے مسکرا کے دکھائے گا. سارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے, عورتیں دوپٹہ, کردار, لباس, حیا والا دامن اللہ سے مانگ لے, اور مرد نبی کی سنت مانگ لے, چہرے پر سنت رسول, شلوار ٹخنوں سے اوپر, سر پہ ٹوپی, 5 وقت کی نماز, سینہ مدینہ مانگ لے, قرآن کی بہاریں مانگ لے. آج اللہ کے دربار میں میں بھی توبہ کروں, آپ بھی توبہ کریں, ضروری نہیں گناہگار ہی توبہ کرے, نیکوکار بھی معافی مانگے. سارا مجمع آج بلند آواز سے اس علاقے کی فضا کو, بلند آواز سے اس علاقے کی فضا میں گونج پیدا ہو جائے. سارا مجمع اپنے رب کے سامنے 3 مرتبہ کہہ دے اور اپنے جرموں کا اعتراف کرے. اقبال جرم کہہ دے, کر کے اعتراف کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ. وہ کریم ہے, معاف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں پکڑتا. وہ رحیم ہے, جب ایک مرتبہ معافی دے دیتا ہے پھر دوبارہ گرفت میں نہیں لے کے آتا. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. حضور والی زندگی کو اپنانے کا کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے؟ داڑھی چہرے پر کون سجائے گا؟ اور جو سجی ہوئی ہے انشاءاللہ کون سنبھالے گا؟ اپنی بہن بیٹیوں کو دوپٹہ اور چادر 4 دیواری کا احساس کون یاد کروائے گا؟ اپنی بہن بیٹیوں کو برقعے کی طرف کون لے کے آئے گا؟ اور آخری بات, جو ہاتھ تمہارے اللہ کے دربار میں اٹھے ہیں آج ان ہاتھوں کو قبول کروا لو. یا اللہ حرام کا مال گھر نہ آئے بلکہ حلال کی روزی ہمارے گھر کے اندر آئے. یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے, یا اللہ یہ ہاتھ چلے تو حلال کی روزی میں, یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے تو گستاخ رسول پہ اٹھے. اللہ اکبر. یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج اللہ کے سامنے دکھا دو اور اپنی زبان سے اعلان کرو, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. غلام 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 یہ رسول میں. اب کھڑے کھڑے ہاتھوں میں یہ کہہ دو یا اللہ یہ پیغام ہمارا گنبد خضرا میں پہنچا دے, یا اللہ یہ پیغام ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ تیرے دیوانے جیسے کیسے ہیں, ہے تیرے عاشق, ہے تیرے غلام. جس طرح بلال نیزہ لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا تھا, تیرے غلام بھی تیری ختم نبوت کی پگڑی کی حفاظت لے کر کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. کوئی قادیانی ہو یا کوئی بروزی ہو یا کوئی مرزا ہو یا کوئی فتنہ ہو, انشاءاللہ جان دے دیں گے, نبی کی ختم نبوت والی پگڑی پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی میری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور جو کہا سنا اللہ اس کو قبول فرمائے. حضرات حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا ہے, حافظ محمد سیف الرحمن غلام رسول صاحب, محمد حنظلہ, اللہ قبول فرمائے اور عزت والی زندگی سے نوازے. درود شریف پڑھ لیں اور دعائے ختم قرآن پر آمین کہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آج ختم قرآن کی محفل ہے اور اللہ پوری دنیا میں آج 25 شب میں ختم قرآن ہو رہا ہے. جہاں جاؤ اللہ تو قبول فرما لے. ان حافظ صاحبان نے جو ختم کیا اللہ تیری توفیق سے پڑھا اور ہم نے تیری توفیق سے سنا ہے. مولا یہ سعادت موت تک ہمیں ساتھ دینا. یا اللہ یہ نعمت ہمارے سے چھین نہ لینا. اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما.
جو پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ دکھلاوے کو ریاکاری کو تو معاف فرما دے, اس کا پورا پورا ثواب نصیب فرما دے. ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کے روزہ انور میں پہنچا دے. آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہ السلام, نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین تمام شہدائے اسلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. ہمارے اکابرین امت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ فردن فردن سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. خصوصاً بالخصوص جن بچوں نے قرآن پاک سنایا ان کے خاندان رشتہ دار والدین میں اور ہمارے والدین بہن بھائیوں میں جو فوت ہوئے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے. حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. حاضرین میں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھوانا چاہتے تھے اور اپنے لیے کہنا چاہتے تھے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سسرال ددیال میں جو فوت ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے, حد نگاہ تک وسیع فرما دے, عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے. اللہ کریم اللہ پہلے سے بڑے مہمان تیرے پاس آئے ہیں. یا اللہ ہم تیرے پاس جب بھی آئیں یا اللہ جب تک ہمارے سے تو راضی نہ ہو اور ناراضگیاں ختم نہ فرمائے اس وقت تک اللہ ہمیں پاس نہ بلانا, اور جب تو ہمارے سے راضی ہو جائے تو دن کے اجالے یا رات کے اندھیرے میں بلائے تو تیری مرضی. اللہ حضور کی پیاری زندگی ہمارے حق میں قبول فرما لے. نبی علیہ السلام کے سوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں, اللہ بس کر دیجئے, راضی ہو جائیں. یہ 25 راتوں میں تیری مخلوق تیرے آگے روئی ہے. یا اللہ 5 دن سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں خلوتوں میں تیرے سے کیا راز و نیاز کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تیرے نبی بھی ہم سے ناراض ہے, اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ آپ کا کیا جائے گا, آپ کی رحمت میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گی. آپ ہماری سفارش اپنے نبی سے کر دیں اور اپنے نبی سے کہہ دیں بچل جلدی کر یار, ان سے راضی ہو جا, ان کی طرف توجہ کر لے. اللہ ہمارے لیے مدینے کے دروازے کھول دیں, ہمارے لیے مکے کے عمرے کے دروازے کھول دیں, حج عمرہ آسان فرما دے, حضور کے روزے پہ حاضری نصیب فرما دے. اللہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا. ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں, لیکن اے اللہ جب مجرم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو جج بھی سزا میں کمی کرتا ہے. اے اللہ تو ججوں کا جج ہے, الہ العالمین. ہم تو تیرے وہ بندے, ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے جو بندہ گناہ لے کے آتا ہے تو اللہ رحمتیں لے کے آ جاتا ہے, گناہوں کے رجسٹروں پر رحمتوں کا قلم لے کے آ جاتا ہے. میرے مولا آج اس محمدی کالونی کے اندر نام بھی محمدی کالونی, مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ. یا اللہ نسبت بھی بہت قرآن کی اونچی ہے. اے اللہ ان نسبتوں کے سائے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے متعلقین محبین اساتذہ مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ کوئی دنیا پر یا اللہ اس کرونا کو یا اللہ جو ہمارے پہ مسلط ایسے اٹھا لے, اس کی نحوستیں اس کے وائرس سے اللہ میں ہماری خلاصی فرما دے. ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں اللہ شفا دے دے, جو اللہ اس مرض میں چل بسے تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جن کا کوئی گھر کا والی وارث نہیں اللہ تو ان کا معین مددگار بن جا. اے اللہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے دے.